اللہ آپ کے ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جس کو آپ نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جو آپ نے درد کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور آپ نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر لمحے کی اذیت جانتا ہے جب آپ کو لگا تھا کوئی آپ کو سن نہیں رہا، بس ایک وہی تو ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک کو سب پتہ ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا تب بس وہی تھا جو آپ کو سن رہا تھا، جو آپ کو دیکھ رہا تھا کہ کس نے رات بھر سو کر گزاری اور کس نے رو کر۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ سب کا حساب لے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تم خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کے علم میں ہے یقین رکھ کر بھی جب تم کبھی بے یقین ہو جاتے ہو۔ اس کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ اب تم تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے کہ اب تمہیں اس کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا۔ صبر آ جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب زخم اتنا گہرا ہوتا ہے تو بھلا وہ اتنی جلدی کیسے بھر سکتا ہے؟ اسی طرح صبر بھی اتنی جلدی نہیں آتا لیکن آ ضرور جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے کہے پر یقین رکھتے ہو، جب تم ان چیزوں کے لیے تڑپنا چھوڑ دیتے ہو جو تم سے دور ہو گئی ہوں، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے بس میں نہ ہو، تو پھر جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوچ کر ہلکان ہونا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اس پر چھوڑ دو جس کے پاس تمام قدرتیں ہیں، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جس کے ایک حکم پر چاند سورج اور سورج چاند بن سکتا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، جس کے ایک حکم پر چاند دو حصوں میں الگ ہو گیا تھا، جس کے ایک حکم پر دہتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ پتہ ہے صبر اور توکل میں کیا فرق ہے؟ صبر ہم جیسے تیسے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں، لیکن توکل تب تک نہیں ہو پاتا جب تک دل راضی نہیں ہوتا۔ توکل ایسی چیز نہیں ہے جسے زبردستی کیا جائے۔ اللہ پر توکل کے لیے اس دل کو راضی کیا نہیں جاتا بلکہ یہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، لیکن ہم بار بار اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا یا کس طرح ہوگا۔ یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لمبے عرصے سے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوں لیکن ابھی تک کوئی جواب نہ آیا ہو، لیکن آپ کو اس کی رحمت پر یقین ہو۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو سمجھائیں کہ اگر ابھی تک جواب نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ میری مسلسل دعائیں کوئی نہ کوئی راستہ بنا رہی ہوں گی۔ توکل ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ سے مانگتے رہیں کہ وہ الحفیظ آپ کی تڑپتی دعاؤں کی حفاظت
بھلا اس نے کیسے نہیں کی ہوگی۔ توکل ہوتا ہے جب سب آپ سے کہتے ہوں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن آپ کو یقین ہو اللہ پل بھر میں کہانی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کچھ چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر صبر اور توکل سے ضرور مل جاتی ہیں۔ وہ تم سے یقین چاہتا ہے، ایسا یقین کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ تم پاگل ہو۔ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل پر نا امیدی کے وار کرتا ہے، اور جانتے ہو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، پھر تمہیں شیطان کو اتنی مہلت دینی ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل میں نا امیدی کو گھر دے، اور جب تم محسوس کرو کہ تم شیطان کے قبضے میں ہو تو خود سے وہی کہو جو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے: المجیب، دعا قبول کرنے والا، الوہاب، دینے والا، الحفیظ، حفاظت کرنے والا۔